نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس عقائد اہل سنت میں آج کا جو عنوان گفتگو ہے وہ ہے کہ عقائد کے معاملہ میں کسی بھی نقطے پر، کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی موضوع پر اگر کسی قسم کا کوئی شک شبہ آ جائے انسان میں تو اس انسان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ عقیدہ یقین کے اوپر ہوتا ہے، اسی کو علم کہتے ہیں۔ میں بھی عرض کرتا ہوں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل۔ قرآن حکیم اللہ پاک نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ تمام علامات، تمام ان کی شناختیں بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، ان کا یقین ہوتا ہے آخرت پر، یقین ہوتا ہے۔ یاد رکھیں انسان کے دل و دماغ میں جو خیالات، جو تصورات ہوتے ہیں، میں وہ منطقی بحث نہیں کرنا چاہتا چونکہ وہ عام انسان کے ذہن سے بالا تر ہے۔ میں بالکل آسان الفاظ میں اس مسئلے کو پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی انسان کے دل و دماغ میں خیالات ہوتے ہیں جیسے بھی ہیں، ان کے 4 درجے ہیں۔ یا تو کسی درجے کی سچائی پر 100% انسان کو یقین ہوگا، اس کے یعنی چاہے وہ اس کو ثابت کرتا ہو یا اس کا انکار کرتا ہو، دونوں معاملات میں اس کا یقین 100% ہے، کوئی کسی قسم کا اس میں شک نہیں ہے۔ یہ 100% یقین کو کہتے ہیں علم۔ اگر 100 سے کم ہو جائے، 99% ہو جائے یا 51% کے درمیان رہے تو اس کو کہتے ہیں ظن۔ قرآن پاک میں الفاظ آپ پڑھتے رہیں گے، اس کو ظن کہتے ہیں۔ 50% ہو جائے، انسان کے ہو سکتا ہے ایسا ہے اور ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، دونوں جانبیں برابر ہوں تو اس کو کہتے ہیں شک۔ اور اگر 50 سے لیس ہو جائے، 1 سے ہے تو انسان یہ مانے کہ ہوگا تو صحیح، لیکن یہ جو نہ ہونے کا یا دونوں جانبوں میں سے یہ 50% سے کم ہوتی، اس کو کہتے ہیں وہم۔ جو احکام ہیں وہ ظن سے ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن عقیدہ ظن سے ثابت نہیں ہوتا۔ خصوصاً جس عقیدے پر ایمان اور کفر کا انحصار ہے وہ یقین سے ثابت ہوتے ہیں، اور شرعی بہت سے احکام ہیں جو یقین سے ہی ثابت کرنے ہوتے ہیں کہ 100% وہ بات کی حقانیت اور صداقت پر آپ کا دل دماغ مطمئن ہے، یا آپ اس کو مطمئن کریں۔ آگے اس کی بڑی پھر بحثیں آتی ہیں۔ بعض اوقات یہ علم انسان کے یقین تو ہوتا ہے لیکن اس میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ مثلا جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، دھوپ ہمیں نظر آتی ہے، یہ دھوپ کا ہمیں یقین ہوتا ہے لیکن یہ یقین انسان کا اپنا اختیار میں ہے نہیں، اختیار میں وہ ایک ایسا علم ہے جس پر 100% انسان کو یقین ہوتا ہے، لیکن اس یقین میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو ایک علم ہوتا ہے اختیاری، ایک علم ہوتا ہے اضطراری،
بائی فورس انسان میں وہ علم داخل ہو جاتا ہے، انسان کی مرضی کے بغیر ہی داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی، سورج طلوع جب ہوتا ہے، سورج کے وجود کے علم انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان یہ بھی کہتا بھی پھرے نا کہ نہیں نہیں سورج نہیں ہے، ابھی رات ہے، تو آپ کا دل دماغ نہیں مانے گا، آپ کا دل دماغ کہے گا کہ نہیں بھائی سورج ہے۔ اور یہ بالکل 100% انسان کو یقین ہوتا ہے کہ سورج ہے، لیکن یہ جو یقین ہے یہ انسان کا اختیاری یقین نہیں ہے، یہ اضطراری یہ یقین ہے۔ اسلام میں یہ مطلوب نہیں ہے۔ اسلام میں وہ چیزیں ہیں، خدا ہے، اللہ رب العزت ہے نا کائنات کا خالق مالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت برحق ہے، قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ان چیزوں پر ایمان بندے کے اپنے اختیار میں ہے، لائے اپنے اختیار کے ساتھ ان کا یقین کرے، اور اس پر 100% یقین مطلوب ہے۔ اس پر 1% مطلب 99% تو یقین انسان ہے، لیکن 1% اس کے تو وہ مومن نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس کے فریکشن کر دیں 99.99 تو اس کا یقین ہے، لیکن جو آخر ڈیسیمل ہے نا وہ ہے شاید ایسا نہ بھی، تو پھر بھی آدمی مومن نہیں ہے۔ عقیدے میں 100% یقین مطلوب ہوتا ہے، خصوصاً جس کی بنیاد پر ایمان اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ باقی سب میں یہاں پر تفصیل اور مزید گہرائی کی باتیں نہیں عرض کرنا چاہتا، میں عام بات اب یہ ہے، آج کا لیسن یہ ہے، چونکہ انسان خود بھی سوچتا ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، اور خصوصاً آج کے زمانے میں میڈیا کا دور ہے، ہزاروں آوازیں انسان کے کان تک پہنچتی ہیں، میڈیا ہے، آپ کے کان تک آوازیں ہر مختلف طریقوں سے آ جاتی ہیں، اور دنیا میں انسان سارے مومن نہیں ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور پھر مومنوں اہل اسلام میں بھی مختلف فرقے ہیں۔ جب کوئی آواز آئے، کوئی آپ کو خود سوچیں یا کسی کا کوئی وسوسہ دل و دماغ میں ڈالنے سے انسان کے عقیدے میں شک داخل ہو جائے، یا مطلب یہ مدراڑ یہ اس میں کمی آنا شروع ہو جائے، اور یاد رکھ لیں جو بھی دشمن ہوتا ہے نا وہ براہ راست کبھی انکار نہیں کرتا، یاد رکھ لیں یہ بات کبھی بھی، چاہے کوئی غیر مسلم ہو، مسلمان کو اسلام سے برگشتہ کرنا چاہے، وہ کبھی ڈائریکٹ نہیں کہے گا اسلام کو چھوڑ دو، اسلام ٹھیک نہیں، ایسا کبھی نہیں کرے گا وہ، چاہے خود اسلام کے اندر جو لوگ داخل ہیں نا گمراہ قسم کے فرقے ہیں، یہ بھی ڈائریکٹ آپ کو غلط نہیں کہیں گے، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اس انداز کے ساتھ بات کریں گے کہ آپ کے عقیدے میں بس وہ جو مضبوطی ہے نا اس کو پہلے آہستہ آہستہ اس کو کمزور کرو، سارے ٹھیک نہیں جی، ڈال دیا نا آپ کے دماغ میں سبھی ٹھیک ہے، یہ کہہ کر آپ سوچنا شروع کر دیں اچھا یار یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تو وہ عقیدے کی کمزوری، اچھا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے، تو غلط اور صحیح کو آپ نے کر دیا نا مختلف ہیلے بہانوں سے، اور خصوصاً یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر جو بچوں کو جس طریقے سے وہ تعلیم دی جاتی ہے وہ کرتے شک والی باتیں، کبھی بھی ڈائریکٹ وہ نہیں کہیں گے بچوں کو کہ اسلام غلط ہے جی، نہیں، وہ تاریخی ان واقعات کو بیان کریں گے کہ جس سے مسلمان بچے کے دلوں، ابھی اس نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، کچھ کسی بات کو اس کو علم ہی نہیں ہے، 8-10 سال کے بچے کو، 15 سال کے بچے کو آپ ان تاریخی واقعات کو سنائیں گے کہ جو ہے مسلمانوں کی تاریخ، تو
تو وہ چیزیں سنا کر پہلے شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں ذہنوں میں، پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے بندہ مومن کا پھسلنا۔ دشمن ہمیشہ پہلے شک ڈالتا ہے۔ اب مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرماتے اذا اشکل علی الانسان شیء من دقائق علم التوحید، جب کوئی بھی کنفیوژن، مشکل اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے بارے میں انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے، یہ کوئی بھی، اور یہ یہاں صرف اللہ رب العزت، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، قرآن حکیم کے بارے میں ہو، کسی بھی اللہ کے نبی کے بارے میں ہو، قیامت کے بارے میں ہو، کوئی بھی شکوک و شبہات، کنفیوژن دل و دماغ میں خود بخود پیدا ہو جائے، خود اپنے غور و فکر کے دوران یہ ایسی صورت پیدا ہو جائے یا کسی کے ڈالنے سے آ جائے، فَإِنَّهُ يَنبَغِي لَهُ أَن يَعْتَقِدَ فِي الْحَالِ مَا هُوَ الصَّوَابُ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَىٰ أَن يَجِدَ عَالِمًا فَيَسْأَلُهُ۔ بندہ مومن کی یہ ذمہ داری ہے، جیسے ہی وہ کوئی کنفیوژن، کوئی شک شبہ آ جائے تو فوراً پہلے یہ بات کہے کہ میرے رب کے ہاں جو بھی اس مسئلے میں حکم ہے وہ سب کا سب سچا ہے۔ اسلام کے تمام ڈیٹیلڈ احکام اگرچہ مجھے پتہ نہیں ہیں، اس وقت اس بات کا جواب میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ سب سچ ہے، وہ سب 100% حق ہے، وہ صداقت پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے۔ اجمالی ایمان کو دل و دماغ میں حاضر کریں، جس کو کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اپنے زبان سے اقرار بھی کریں، دل و دماغ میں یہ بات کی تصدیق کریں۔ مجھے اس کا تفصیلی علم نہیں ہے اس وقت، پر جو بھی ہے میرے رب کے ہاں وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ جو بھی علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں وہ سب سچ ہے، وہ سب حق ہے۔ لیکن یہ کہہ کر وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا، فرمایا نہیں، یہ ہر مسلمان کی اس کی ذمہ داری ہے کہ جس کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، یہ تو فوراً اپنے دل و دماغ سے شکوک و شبہات کو نکالے اور اجمالی ایمان کو حاضر کرے۔ اس کے بعد وہ کسی صحیح العقیدہ صاحب علم سنی عالم کو تلاش کرے اور اس کے پاس جا کر اپنے اس مسئلے کو بیان کرے کہ یہ خیال پیدا ہوا ہے میرے دماغ میں، یا میں نے یہ بات کسی سے سنی ہے، یا کسی نے میرے دل و دماغ میں یہ باتیں ڈال دی ہیں، تو اس کی کلیئرٹی، اس کی وضاحت آپ میرے سامنے کریں تاکہ میں اپنے دل و دماغ کو کلیئر کروں، واضح کروں، صفائی ہو جائے میرے دل و دماغ کی۔ یاد رکھیں اس قسم کے ہزاروں کتابیں، ہزاروں پروگرام، ہزاروں قسم کی چیزیں آپ کو ملیں گی جو صرف شکوک و شبہات پر، خصوصاً مستشرقین، یہ جو ویسٹرن سکالر ہیں، اسلام کی محبت میں ظاہر ایسا کرتے ہیں ہم اسلام کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اسی طرح آج ایک طبقہ خود ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کر، بس ظاہر وہ اسلام کے بڑے نظرتاں بڑے خیر خواہ ہیں جی، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو خیر خواہ بن کر وہ اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو اپنی حماقت کی وجہ سے اس راستے پر چل پڑتے ہیں کہ
جو اسلام سے بندے کو دور لے جاتے ہیں۔ یہ جتنے فرقے ہیں نا، اس کا اصل باب یہی چیز ہے کہ غیروں نے ایسی ایسی باتیں کی اور وہ ان کی باتوں کا شکار ہو گئے، اور پھر واپسی چونکہ ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو پھر آگے گمراہی میں بڑھتے ہی جاتے ہیں، بڑھتے ہی جاتے ہیں، بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ تو پھر بندے کی ذمہ داری ہے کہ جا کر علم حاصل کریں تفصیلات، کیونکہ سچائی کا منبع، ماخذ، مصدر قرآن حکیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر مسئلے کا جواب قرآن حکیم سے تلاش کر سکے، ظاہر بات ہے اس کے تو ایکسپرٹ علماء ہی ہوں گے، اور خیالات میں ایک وسعت ہوتی ہے، وہ آپ کے دل و دماغ پر تو کوئی پابندی لگا نہیں سکتا، یا آپ کے کانوں پر کوئی، یا تو خود ہی ہے ان کے انسان ایسی گفتگو نہ کسی کی سنے، خود ہی اپنے دل و دماغ کو محفوظ رکھے ایسے بیانات اور ایسی کتابیں پڑھنے سے، ایسے بیانات سننے سے، ایسے لوگوں کے بیانات ہی نہ سنیں۔ ایک طریقہ، محفوظ طریقہ یہی ہے۔ اندازہ لگائیں اس کی اہمیت کا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات لے کر حاضر ہوئے۔ اب تورات کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی، اور یہ ساری کی ساری تبدیل شدہ نہیں، کچھ حصہ اس کا تبدیل لوگوں نے کیا ہے۔ پڑھنے والے کتاب جس کے ہاتھ میں تھے وہ سیدنا عمر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے بات کی تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے، اور آپ نے فرمایا، پھر سرکار نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا بات کرتے ہو، فرمایا جس اللہ کے نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، آج اگر وہ حیات ظاہری کے ساتھ موجود ہوتے انہیں بھی چارہ نہیں تھا میرا کلمہ پڑھے بغیر، مجھ پر ایمان لائے بغیر، میری اتباع کے بغیر انہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے بس میں منع کر دیا تھا، تو باقی لوگ کس باقی مولی ہیں۔ محفوظ راستہ یہی ہے کہ گمراہوں کی تقریریں سننے سے، گمراہوں کی کتابیں پڑھنے سے، گمراہوں کے پاس بیٹھنے سے، ان کے ساتھ میل ملاقات کرنے سے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرنے سے انسان گریز کرے، یعنی جتنی پوری طاقت ہے گریز کرے۔ یہ محفوظ راستہ ہے، سب سے بہترین راستہ ہے، اور اسی علماء نے، فقہاء نے، صوفیاء نے یہی بتایا کہ جتنے بھی مخلوق سے دور رہو گے اتنے محفوظ رہو گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، مگر وہ کبھی ایسا، چونکہ انسان کبھی آفس میں ہوتا ہے، فیکٹری میں ہوتا ہے، بازاروں میں ہوتا ہے، ویسے کل آج کل موبائل فون میں ہر چیز موجود ہے، بس اور اچھا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس قدر میڈیا میں جھوٹ ہے کہ آپ نکالیں گے کوئی بھی چیز تو اس کے اوپر کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کی جھوٹے ہونے کا یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اوپر کا ان کا ٹائٹل کچھ اور ہوگا، اندر ان کے جو کوئی بیانات ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو بھائی لیکن عام آدمی بیچارہ وہاں تک خاص نہیں پہنچ سکتے۔ میں کہتا ہوں اچھے خاصے بھلے پڑھے لکھے دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو ان جھوٹوں سے، ان فریبیوں سے وہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو عام آدمی کی تو ویسے ہی بس میں نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرے؟ ان سے گریز کرے، بچے ان چیزوں سے، میڈیا کا زیادہ استعمال نہ کرے، ہاں کرے صرف وہی جو حق والے ہیں، سچ والے ہیں، انہی کی تقریر، اور وہ بھی اتنی زیادہ ہیں، وہ بھی اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے آپ ان کی گفتگو نہیں سن سکیں گے سب کے سب، کیونکہ الحمدللہ اگر ایک طرف گمراہی ہے تو ہدایت بھی تو اویلیبل ہے، وہ بھی تو بالکل مہیا ہے نا جی، وہ اس کے راستے بھی تو کسی نے بند نہیں کیے ہوئے۔
ولا یسعہ تاخیر الطلب، ہاں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ڈیلے کرتا رہے. یہ جتنی گمراہی پھیلی ہے نا جی، یہ سب، اب کوئی بھی کسی بھی گمراہ فرقے کے دیکھ لو جی، کوئی اس کا نام ہے، بے شمار ناموں کے گمراہ فرقے ہیں. یہ ظاہر بات ہے پہلے ایک آدمی ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو متاثر کرتا ہے، پھر آہستہ 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 بڑھتی ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. اس کے بڑھنے کا سبب کیا ہے؟ تاخیر. انسان ان کی پہلے باتیں سنتا ہے، اس میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اپنے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی وہ آدمی کوشش نہیں کرتا، ڈیلے کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ باتیں اس کے دل و دماغ میں پختہ ہو جاتی ہیں، اور جب پختہ ہو جاتی ہیں تو ان کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتا ہے وہ باتیں. تو فرمایا لا یسعہ تاخیر الطلب، تاخیر کی اجازت نہیں ہے. علماء نے فرمایا کوئی شک پڑے کسی کے دماغ میں، بس اس وقت سے لے کر عالم کے پاس جانے تک کا جو وقت گزرے گا یہ معاف ہے. بس ایک بندے نے میرے دل و دماغ میں شک کی بات ڈالی ہے، میرا دماغ کلیئر نہیں ہے، مجھ میں خود صلاحیت نہیں ہے بات کو، سچائی کو معلوم کرنے کی. کتنی تاخیر معاف ہے؟ بات سننے سے لے کر عالم کے پاس جانے کے درمیان کا جو وقت گزرا یہ معاف ہے. اس کے علاوہ کوئی معافی نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں. اگر وہ اپنے شک کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو فرمایا بہت سی ایسی صورتیں وہ خود انسان دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دین میں مطلوب یقین ہے، اس کا یقین ہی متزلزل ہو گیا ہے، اس کا یقین ہی ختم ہو گیا ہے. اور یہ سب سے بڑی مرض آج، یہ ویسے تو ہر زمانے میں رہی ہے لیکن آج سب سے بڑی مرض یہ مسلمانوں کو لاحق ہو چکی ہے، بے یقینی. علامہ اقبال بھی اسی بے یقینی کا روتا روتا بیچارہ دنیا سے چلا گیا. بے یقینی. بس بات سنیں گے، میں نے پہلے عرض کر دیا اگر علماء کے پاس نہیں جانا تو پھر گمراہوں کی تقریریں سننا بند کریں، پھر گمراہوں کی کتابیں پڑھنا بند کریں، پھر گمراہوں کے پاس آنا جانا رشتہ داریاں بند کریں. اگر یہ نہیں کرنا یا کسی تمہارے افسر کے بغیر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر علماء اہل سنت کے ساتھ نشست و برخاست ایسے ہی ضروری ہے کہ جیسے آکسیجن ضروری ہے، جیسے کھانا پینا ضروری ہے، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ کھائے پیے بغیر تو شاید انسان ایک دو دن گزار لے، ایمان کے بغیر ایک سیکنڈ میں نہیں کوئی انسان گزار سکتا. تو فرمایا وَلَا يُعْذَرُ بِالْوَقْفِ فِيهِ وَيَكْفُرُ إِنْ وَقَفَ، توقف کرنا اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں جی، جب کئی بار بات مسئلہ بتاتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی فلانا مولوی صاحب یہ کہتے ہیں تو تسی یہ کہتے ہیں. بھائی جب اس نے دوسرے کی بات آپ نے سنی تھی نا تو فوراً آپ کو چاہیے تھا کہ کسی عالم اہل سنت کے پاس آ کر اس بات کو کلیئر کرا دیتا، کلیئر کر لیتا. تو نے اتنے دن یہ سوال اپنے دل و دماغ میں بٹھایا کیوں ہے، رکھا کیوں ہے؟ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر تیری اس دوران موت واقع ہو جاتی تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب انسان پیش ہوگا تو یہ جہالت عذر ہوگی، تو جواب یہ عذر نہیں ہے. ایک انسان کسی ایسے ملک سے برطانیہ میں آیا کہ جس میں ٹریفک لائٹیں نہیں ہیں، یہاں پر آ گیا، نیکسٹ ڈے اس نے جناب اٹھ کر ریڈ لائٹ کراس کر دی تو بس نیکسٹ ڈے کا عذر شاید پولیس یا کورٹ قبول کر لے.
لیکن اگر مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 10 مہینوں کے بعد اس نے ریڈ ٹریفک لائٹ کو کراس کیا تو کوئی بھی کورٹ آپ کا یہ عذر قبول نہیں کرے گا کہ جناب مجھے پتہ نہیں تھا کہ ریڈ لائٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ جب دنیا میں جہالت عذر بقابل قبول نہیں ہے، میرے بھائی اسی طرح قیامت کے دن بھی جہالت یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹے گی کہ یا اللہ پاک مجھے علم نہیں تھا۔ علم حاصل کرنا ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس نے کیوں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی؟ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قیامت کے روز اللہ پاک فرمائے گا تیرے پاس جہالت، فرمایا مسجدیں تھیں؟ جی تھیں۔ مسجد میں امام صاحب مقرر تھے، عالم دین تھے، کتابیں تھیں، موجود تھیں، ہر علم کا ساز و سامان اور سمجھانے والے لوگ موجود تھے، تو اس کے پاس گیا کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے علماء نے حرام قرار دیا ہے ایسے علاقوں میں رہنے پر، رہائش اختیار کرنے پر کہ جہاں پر کوئی عالم دین میسر نہ ہو، اور ڈاکٹر 2 ایسی جگہ جہاں پر رہائش اختیار نہیں کی جا سکتی۔ فقہ کی کتابوں میں، باقی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ جس علاقے میں ڈاکٹر نہیں ہے کہ انسان بیمار ہو جائے تو انسان علاج نہ کرا سکے، ایسی علاقے میں رہائش کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا ایسی علاقے میں جہاں کوئی عالم دین موجود نہیں ہے اس علاقے میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسلم امہ کی ذمہ داری ہے۔ مکان خریدنے سے پہلے، کسی بھی علاقے میں جانے سے پہلے اس بات کی یہ تسلی کر لیں کہ وہاں ڈاکٹر ہے، اگر میں بیمار ہو گیا تو میرا علاج ممکن ہوگا، جی ڈاکٹر موجود ہیں۔ دوسرا سوال یہ بھی کرے کہ وہاں کوئی سنی عالم دین موجود ہے اور اس کی حد بندی 50 مائل رکھی گئی ہے، 50 مائل کا ایریا ہو اور پورے 50 مائل کے اندر کوئی بھی اگر عالم دین نہیں ہے، ایک بھی عالم اہل سنت نہیں ہے، تو ایسے علاقوں میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی ایسے ملک میں، کسی بھی ایسے علاقے میں، کسی بھی ایسے شہر میں، کسی بھی ایسے گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی عالم اہل سنت نہیں ہے۔ تو فرمایا یکفر ان وقفہ، اگر اس نے اس مسئلے کو کلیئر نہ کیا تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ خارج ہونے کا سبب کیا ہے؟ شک، اور شک کی اجازت نہیں ہے، بلکہ دین کے کاموں میں ظن کی بھی اجازت نہیں ہے۔ 100% یقین رکھنا ہے ان باتوں پر۔ اگر کسی قسم کا تمہارے یقین میں فرق پڑے تو اس کو کلیئر کرنا ہے، دماغ کو، دل کو ہمیشہ دین کے معاملات میں، اسلام کے معاملات میں کلیئر رکھنے ہیں۔ کلیئر احکام ثابت ہو جاتے ہیں ظن سے، عقائد ظن سے ثابت نہیں ہوتے، اور جو عقائد ظن سے ثابت ہوتے ہیں ان پر کفر ایمان کا دار و مدار بھی نہیں ہوتا۔ کفر اور ایمان کا دار و مدار یقین پر ہوتا ہے، اور اسلام کے فرائض پر حرام چیزیں، کسی چیز کو حرام قرار دینا، کسی چیز کو فرض قرار دے دینا، اور جو فرض اعتقادی ہیں، اور کسی چیز کو کفر قرار دینا یا کسی چیز کو شرک قرار دینا، یہ سب کی سب چیزیں یقین پر مبنی ہوتی ہیں۔ اگر یہ آج کل یہ ختم پڑھا دی تو مشرک ہو گئے، غوث پاک کی 11ویں دے دی تو مشرک ہو گئے، انتہا درجے کا غلطی عقیدہ ہے، انتہا درجے کا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک کفر ہے، اور کسی بھی آدمی کو کافر قرار دینے کے لیے میرے بھائی 99% کی بھی اجازت نہیں ہے، 99%۔ اسی طرح حدود کا مسئلہ ہے، اب کسی پر حد جاری نہیں کر سکتے جب تک اس پر وہ جرم 100% ثابت نہ ہو،
100% جرم کا ثابت ہونا ضروری ہوتا ہے حد جاری کرنے کے لیے۔ اسی طرح کفر و اسلام کے لیے کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے 100% یقین کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور کسی انسان کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے بھی 100% یہ ضروری چیز ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی نے 11ویں دے دی تو وہ مشرک ہو گیا، کوئی آدمی مزارات پر چلا گیا تو یہ مشرک ہو گیا۔ ظالم کے بچے، کیا تو نے یہ یعنی ایک گمراہی کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ ان چیزوں کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سنی آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دل و دماغ کو عقیدے کے مسئلے میں ہمیشہ کلیئر رکھے۔ بس وہ میں نے بتا دیا۔ اگر سستی کرنی ہے تو پھر ہر ایک سے اتنا سمجھو کہ ہم سنی ہیں اور ہم نے کسی کی بات نہیں سنی۔ آسان راستہ یہ ہے۔ اگر یہ نہیں کرنا تو پھر تمہیں علماء اہل سنت کے ساتھ ہمیشہ رابطہ مضبوط تر رکھنا ہوگا، تاکہ جب بھی کوئی شک و شبہ دماغ میں آئے فوراً جا کر مسئلے کو کلیئر کرا لے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔